کوئی نہیں آئے گا. اور بزرگوں سے ڈرتے رہنا. ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. یہ الٹی بھی بولے نا, تمہیں الٹی لگے گی, حقیقت میں سیدھی, حقیقت میں سیدھی. وہ گنج شکر ہمارے پاکستان کے, ان کے پاس سے ایک اونٹوں کا قافلہ گزرا جو گڑوں سے بھری ہوئی بوریاں تھی. گنج شکر اس کا نام یہیں سے پڑا, بابا غلام فرید گنج شکر. تو پوچھتے ہیں اونٹ والے سے, یہ کیا لے جا رہا ہے؟ اس نے کہا مولوی ہے کہیں مانگ نہ لے. اس نے کہا پتھر لے جا رہا ہوں. کہا اچھا پتھر ہی ہوں گے. اب گھر گیا, اتارنے کے لیے جب گودام میں رکھا, جس بوری کو چیک کرے پتھروں کی بھری ہوئی تھا گڑ. بڑا پریشان ہوا کہ وہ پیر کی الٹی کی بھی سیدھی پڑ گئی. واپس آیا, رویا پیٹا, کہا حضرت مارا گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ میں نے جھوٹ بولا تھا, اس میں گڑ تھا. میں نے آپ سے کہا پتھر ہوں گے, پتھر ہیں. تو آپ نے کہا پتھر ہی ہوں گے, تو سارا گڑ ہی پتھر بن گیا. کہا اس میں گڑ تھا؟ کہا ہاں. کہا گڑ ہی ہوگا. یہ واپس آیا, ہر بوری کو کھولتا ہے, گڑ ہے اندر. لا حول ولا قوت الا باللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کہا ان بزرگوں سے ڈرتے رہنا, ان کی الٹی بھی سیدھی پڑتی ہے. 3 مجالس صفحہ 185. یہی عقیدہ علماء بریلی کا ہے, اور یہی عقیدہ علماء دیوبند کا ہے. روحیں اس دنیا میں آتی ہیں نہیں آتی. جمعرات کو پھیرا مارتی ہے نا, بریلوی عقیدہ سنیے کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں روحیں اس دنیا میں آتی ہیں, اور جمعرات کے روز مومنوں کی روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں, دروازوں کے قریب کھڑے ہو کے دردناک آواز میں پکارتی ہے, اے میرے گھر والوں, اے میرے بچوں, اے میرے عزیزوں, ہم پہ صدقے سے مہربانی کرو. چنانچہ میت کی روح اپنے گھر میں جمعے کی رات کو پھر دیکھنے کے لیے آتی ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ کیا گیا یا نہیں. اتیان الارواح, مجموعہ رسائل, جلد 2 صفحہ 69. اب یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے. روح آتی ہے, دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے اور پکارتی ہے, کیا پکایا؟ اگر جواب ملے حلوہ پکا, بکرا پکا, گوشت بھونا, کہتے ہیں مبارک ہو, خوش رہو, آباد رہو, ہمارے لیے بڑا تم نے صدقہ کیا. اور اگر جواب ملے دال مسور پکی, فلٹر منہ پڑا ساڑھے واسطے دال مسور رہ گی سی. یہ روحیں آتی ہیں, یہ جاتی ہیں. یہی عقیدہ علماء دیوبند کا بھی ہے. 30 مجالس کے دیوبندی مصنف کہتے ہیں, صفحہ نمبر 211 ہے, اکابر کے لیے ایصال ثواب ضرور کیا کرو. کیوں؟ ان سے ان کی روحیں متوجہ ہوتی ہیں اور فیوض و برکات ملتے ہیں. اب آئیے, روحیں کہاں پر ہیں؟ 2 جگہ پہ, یا علیین میں یا سجیین میں, یا جنت میں یا جہنم میں. جو جنت میں ہے وہ اس دنیا میں آنا چاہے گی؟ الگ بحث سے آ سکتی ہے نہیں, آنا چاہے گی. تمہارے دنیا کی چیزیں کھانے کے لیے آنا چاہے گی؟ جنت کے میوے چھوڑ کے, جنت کے پرندوں کا گوشت چھوڑ کے دنیا میں آنا نہیں چاہیے. تو کنفرم ہو گیا کہ جنتی تو نہیں آتی. تو جو جہنم والی ہیں انہیں کوئی آنے دے گا؟ چھلانگ ماریں گے جمعرات کو آنے کے لیے نا, چھلانگ ماریں گے, پھیرا مارائیں, اعیدوا فیہا, فرشتے لوہے کے گرز ماریں گے اور پھر دوبارہ ان کو جہنم کی تہ تک پہنچا دیں گے. آئیے علماء و بریلی دونوں کے ان عقیدوں کو کہ روحیں آتی ہیں, متوجہ ہوتی ہیں, مدد کرتی ہیں, فیض و برکات ملتی ہیں, قرآن سے پوچھتے ہیں, أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. کیا یہ نہیں دیکھ چکے ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا, وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے. قرآن حکیم کا دوسرا مقام, وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. جن بستیوں کو ہم فنا کر چکے ہیں ان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پھر لوٹ کر دوبارہ اس دنیا پہ آئے. ارے شہید کا قصہ حدیث میں نہیں آتا؟ اللہ کی توحید کے لیے کٹنے والا, وہ کہے گا, مالک کہے گا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہے گا اللہ تو نے بہت کچھ عطا کیا ہے. مالک کہے گا مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ مجھے ایک مرتبہ دنیا میں لوٹا دے, میں پھر تیرے راستے کے اندر شہید ہونا چاہتا ہوں. مالک فرمائے گا جو یہاں پہ آ گیا یہ میرا فیصلہ ہے کہ وہ واپس نہیں جا سکتا. سورۃ یاسین کی ابتدا کے اندر 30-23ویں پارے کی ابتدا کے اندر کیا قصہ ہے اس کا؟ جس کو کافروں نے قتل کر دیا وہ اللہ کے لیے شہید ہو گیا. کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون, کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے. اس کو دنیا پہ آ کر قوم کو بتانے کی اجازت, مالک نے پیغام اس کا پہنچا دیا.
لیکن علماء دیوبند و بریلوی دونوں کہتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں اور دنیا میں سب کچھ کرتی ہیں. کائنات کا نظام چلانے والا صرف اللہ ہے. یہ توحید ہے, یاد کر لیجئے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. اس زمین و آسمان کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے. تم اسے دیکھ رہے ہو. پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا. اسی نے سورج اور چاند کو اپنی ماتحتی میں لگا رکھا ہے. ہر ایک اپنی میعاد معین پہ گشت کر رہا ہے. وہی کام کی تدبیر کرتا ہے. اور یہ نشانیاں کھول کھول کر اللہ نے بیان کی ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو. اس کائنات کے پورے نظام پہ کنٹرول نہ علی کا ہے, نہ جعفر صادق کا ہے, نہ 12 کا ہے, نہ 14 کا ہے, نہ 4 کا ہے, نہ بغداد والوں کا ہے, نہ بریلی والوں کا ہے, نہ دلی والوں کا ہے, نہ رائیون والوں کا ہے. اس کائنات پہ سارا اختیار, دریاؤں پہ اختیار بھی اللہ کا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہتے ہیں سامنے دریا ہے, سمندر ہے, پیچھے فرعون کی لاش قومیں ہیں, فرعون کے لشکر ہیں, اور وہ نبی کہتے ہیں میرا اللہ میرے ساتھ ہے, وہ ضرور میری مدد کرے گا. یہ نہیں کہتے ہو دریا مجھے راستہ دے, کہتے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے. اس دریا پر بھی اللہ کا حکم ہے. اللہ حکم دے کر کہتا ہے موسیٰ اس پہ لاٹھی مارو, اور وہ دریا راستہ دے دیتا ہے. لیکن آئیے ملفوظات احمد رضا میں بریلوی عقیدہ پڑھتے ہیں. صفحہ نمبر 97 ہے. 97 پر احمد رضا خان صاحب بریلوی بیان فرماتے ہیں. سید الطائفہ جنید بغدادی, نام سنا حضرت کا؟ ہی نہیں سنا؟ سنا ہے نام؟ ارے یاد کر لو. تمہیں ایک اور چیز سنا دوں, کہیں اور بھی کام آئے گی. یہ جنید بغدادی وہ حضرت ہیں, یہ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں ان حضرت کے بارے میں صفحہ نمبر 157 پر 157 پر کہ جنید بغدادی بیٹھے تھے, مشغول باحق تھے, اللہ کے ساتھ لو لگی ہوئی تھی, اور سامنے سے ایک کتا گزرا. ان کی نظر کرم اس کتے پہ پڑ گئی. وہ کتا اتنا صاحب کمال ہوا کہ جہاں جہاں جاتا بستی کے کتے اس کے پیچھے ہو لیتے, اور جہاں وہ بیٹھتا باقی کتے حلقہ بنا کر اس کے گرد مراقبہ کرتے. حاجی صاحب نے ہنس کر کہا پھر وہ کتا ان کتوں کا شیخ بن گیا. یا اللہ یا کریم. اللہ کے نبی اپنے چچا کی منتیں کرتے رہ گئے. چچا نے کلمہ نہیں پڑھا, اور ان پیروں اور بابوں کی نظروں میں اتنا کمال ہے کہ یہ کتے پہ نظر ڈال دیں تو اس کا بھی دل جاری ہو جاتا ہے. اسی حضرت کا کہتے ہیں سید الطائفہ جنید بغدادی دجلہ پر تشریف لائے, یا اللہ کہتے ہوئے زمین کی مثل چلنے لگے. ایک شخص پیچھے سے آیا, اس نے کہا حضرت میں نے بھی جانا. کہا تو کہ یا جنید یا جنید یا جنید. اس نے یا جنید یا جنید کہا تو دریا نے اس کو بھی راستہ دے دیا. کہتے ہیں 2 صاحب اولیاء کرام میں سے, ایک دریا کے اس کنارے, دوسرا اس کنارے. ان میں سے ایک نے کھیر پکائی, خادم سے کہا تھوڑی ہمارے دوست کو بھی دے آؤ. خادم نے عرض کی حضور راستے میں دریا پڑتا ہے, کیوں کر پار اتروں گا, کشتی کا انتظام نہیں ہے. کہا دریا کے کنارے جا اور کہہ میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی عورت کے پاس نہیں گیا. خادم حیران تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے, کیونکہ یہ صاحب اولاد تھے. بہرحال حکم کی تکمیل کی, دریا پر گیا, پیغام دیا, دریا نے فوراً اس کو راستہ دے دیا اور یہ پار لگ گیا. پار جا کے پیر کے پاس گیا, اس نے کھیر کھائی, اور کھانے کے بعد پھر اس نے کہا جاؤ ہمارے بھائی کو ہمارا سلام کہنا. کہا صاحب سلام تو تب کہوں گا جب پار جا سکوں گا, آگے تو دریا ہے. کہا اچھا تو دریا کے پاس جا کر کہو اس آدمی کے پاس سے آیا ہوں جس نے 30 برس تک آج تک کچھ نہیں کھایا. اور یہ کہتا ہے یہ عجیب جھوٹ بولتا ہے, ابھی میرے سامنے پوری پلیٹ کھا گیا لکیر کی, 30 برس سے کچھ نہیں کھایا. خادم ششپنج رہ گیا, یہ عجیب بات ہے, ابھی تو میرے سامنے کھیر تناول فرمائی اور فرماتے اتنی مدت سے کچھ نہیں کھایا. بہرحال ادب تھا, خاموش رہا, اور دریا پر آ کر کہا جو کہا. دریا نے فوراً ان کو راستہ دے دیا. یہ بریلوی عقیدہ تھا, اور یہی عقیدہ فضائل صدقات کے اندر شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب بیان کرتے ہیں. 529 صفحہ نمبر ہے, اور سیم یہی قصہ, یہی الفاظ, یہی نام, یہی چیزیں ہیں. کہتے ہیں
میں نے اپنے والد سے ایک قصہ سنا، اکثر سنایا کرتے تھے۔ پانی پت میں ایک آدمی رہتا تھا، راستے میں جمنا پڑتی تھی، اتفاق سے اس میں طغیانی تھی، کوئی کشتی اس کو پار لے جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ بڑا پریشان ہوا، لوگوں نے کہا فلاں جنگل میں ایک بزرگ رہتے ہیں، ان سے جا کر اپنی ضرورت کا اظہار کرو، اگر وہ کوئی صورت تجویز کریں تو کام چل جائے گا، ویسے کوئی صورت نہیں۔ پہلے پہلے وہ بزرگ خفا ہوں گے، ناراض ہوں گے، انکار کریں گے، مایوس نہ ہونا، چمٹے رہنا۔ یہ وہاں گیا، جھوپڑی میں گیا اور رو رو کے اپنی ضرورت سنائی، اور انہوں نے انکار کیا۔ لیکن جب ان کا رونا بڑھ گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ دریا کے پاس جا اور اس سے کہہ اس نے بھیجا ہے جس نے عمر بھر نہ کچھ کھایا ہے اور نہ بیوی سے صحبت کی ہے، حالانکہ پیر صاحب صاحب اولاد تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے بھیجا ہے جس نے نہ کبھی کھایا اور نہ بیوی سے صحبت کی۔ یہ شخص واپس ہوا، ان سے کہنے کے موافق عمل کیا، جمنا کا پانی رک گیا۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی رکا، کیونکہ دریاؤں پر قبضہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور کہتے ہیں علماء بریلی بھی اور علماء دیوبند بھی کہتے ہیں ہمارے پیروں کا بھی قبضہ ہے۔ فوراً جمنا کا پانی رک گیا، اور جمنا کا پانی رک گیا، یہ شخص پار ہو گیا۔ ہمارے پیروں کا، ہمارے بزرگوں کا ایک آرڈر، دریا فوراً راستہ دے دیتا ہے۔ یہی عقیدہ علماء بریلی کا ہے، اور یہی عقیدہ علماء دیوبند کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اے اللہ کے نبی کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں ان کا مالک نہیں ہوں، اور نہ ہی میں عالم الغیب ہوں۔ لیکن بریلوی عقیدہ، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں حضور کو 5 غیبوں کا علم تھا۔ بارش کب برسے گی؟ اللہ کے نبی کو علم تھا۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی کو علم تھا۔ یہ جتنے 5 مفتاح الغیب جو ہیں، چابیاں جو غیب کی ہیں، یہ 5 کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، مگر آپ کو ان سب کو مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ نعوذ باللہ، یعنی قرآن پھر نبی سے جھوٹ بلوا رہا ہے۔ اے نبی کہو مجھے علم غیب نہیں ہے۔ اس کے جواب میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں علم غیب تو تھا، لیکن اتوں کہندے سن کہ نہیں وچوں سارا پتہ سی۔ اسی لیے وہ ہمارے شیخ محمد حسین شیخ پوری، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، وہ کہا کرتے تھے کہ بابا آدم کی دعا پتہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے ظلم کیا اپنی جان پہ، ہم نے ظلم کیا اپنی جان پہ۔ کہ آدم علیہ السلام نے کہا ہم نے ظلم کیا اپنی جان پہ، بریلوی بھائی سمجھے ہم نے ظلم کیا جان کے، کیونکہ عالم الغیب تھے نا، انبیاء کو سارا علم غیب ہے۔ وہ کہتا نہیں بیٹو میں بھول کے دانا کھایا، کہا نہیں تجھے سارا پتہ تھا، وچوں تینوں ساری خبر سی، تو جان کے کھاتا ہے، جان کے سانوں جنتوں کڑایا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے نبی کہہ دیجئے مجھے علم غیب نہیں ہے۔ اور احمد رضا خان صاحب ریلوی فرماتے ہیں خالص اعتقاد صفحہ 56 پر کہ نبی کو سارے غیبوں کا علم تھا، 5 غیب کی کنجیاں آپ کے پاس تھی، لیکن آپ کو حکم تھا کہ اس کو مخفی رکھا جائے۔ یہ حکم قرآن کی کس آیت میں ہے اور نبی کی کس حدیث میں ہے؟ یہی عقیدہ دیوبندی بزرگوں کا بھی ہے۔ زلزلہ در زلزلہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، صفحہ نمبر اس کتاب کا 101 ہے، 101 صفحے پر فرماتے ہیں علماء دیوبند ہرگز یہ نہیں کہتے اللہ کے علاوہ غیب کی بات کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبی کو علم غیب ہو سکتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ قرآن کی آیت سنیے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے علم میں ہے قیامت کب آئے گی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن احمد رضا خان صاحب بریلوی خالص الاعتقاد صفحہ 53 پہ لکھتے ہیں ہم نے ایسی جماعتوں کو دیکھا ہے جنہوں نے یہ جان لیا کہ وہ کہاں مریں گے، اور حالت حمل میں اور حالت حمل سے بھی پہلے، کام سٹارٹ ہونے سے پہلے ان کو علم تھا اس عورت کے پیٹ میں لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔ یہ علماء بریلی کا عقیدہ ہے، اور یہی علماء دیوبند کا عقیدہ ہے۔ یہ ارواح ثلاثہ صفحہ اس کا 163 ہے، صفحہ 163 پر اپنے ایک مرید کا، پیر کے مرید کا قصہ، پیر صاحب تو خیر پیر صاحب ہوتے ہیں نا، یہ ان کے مرید کا قصہ ہے۔ خان صاحب نے فرمایا مولانا نانوتوی فرماتے تھے
قاسم نانوتوی کہ شاہ عبد الرحیم ولایتی کے ایک مرید تھے جن کا نام عبداللہ خان تھا، قوم کے راجپوت تھے، حضرت کے خاص مرید تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کسی کے گھر میں حمل ہوتا، تعویذ لینے آتا تو وہ فرما دیا کرتے تھے تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا، اور جو آپ بتلاتے تھے وہی ہوتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت جو کہتے ہو وہی ہوتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا بھائی میں کیا کروں، بچہ اپنی پوری صورت کے ساتھ میرے سامنے واضح ہو جاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ فری میں ہی، اب تو 200-300 ریال لگتے ہیں، اور یہ حضرت پورا بچہ نکل کے ان کے سامنے آیا تھا، میں کیا ہوں، میں دیکھ کے بتا دیتا یہ لڑکی ہے اور یہ لڑکا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ما فی الارحام، ماں کے رحم میں کیا ہے، لڑکا ہوگا یا لڑکی، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ لیکن علماء بریلی کا بھی یہی عقیدہ ہے اور علماء دیوبند کا بھی یہی عقیدہ ہے، قبروں اور مردوں سے فیض ملنے کا عقیدہ علماء بریلی کا بھی ہے اور علماء دیوبندی کا بھی ہے۔ ایک بریلوی عالم عثمان اپنی کتاب کشف فیوض صفحہ 43 پہ لکھتے ہیں قبروں کی زیارت کرنے سے نفع حاصل ہوتا ہے، نیک مردوں سے مدد ملتی ہے، زیارت سے مقصود یہ ہے کہ اہل قبور سے نفع حاصل کیا جائے۔ اور ملفوظات احمد رضا صفحہ 265 کے اوپر بھی قبروں اور مردوں سے مدد لینے کا عقیدہ کیسا ہے، صفحہ 265 احمد رضا خان صاحب کی کتاب ملفوظات احمد رضا، اس میں لکھتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کا کہ مزار پر بہت کچھ فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ ایک دن ایک ہندو آیا جس کے سر سے لے کے پیر تک پھوڑے ہی پھوڑے تھے، اللہ جانتا ہے کس قدر تھے۔ ٹھیک دوپہر کو آتا اور حضرت کی درگاہ پر قبر کے سامنے گرم ریزوں کنکروں اور پتھروں پہ لوٹتا پوٹ ہوتا اور کہتا خواجہ اگن لگی ہے، بہت زیادہ آگ لگی ہے۔ 3 دن تک ایسا کرتا رہا اور تیسرے روز سارے اس کے پھوڑے ختم ہو گئے۔ اس بابا جی نے اپنے دربار میں سے اس کی مدد کر کے اس قبر سے ایسا فیض دیا کہ وہ سب کچھ جاتا رہا۔ اور یہی عقیدہ خلیل احمد سہارنپوری المہند علی المفند میں لکھتے ہیں۔